وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مہر میں زیادہ رقم دینا بھی جائز ہے، کیونکہ فرمایا گیا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرا اگر تم نکاح کرنا چاہو، جو پہلی تھی اسے اگر تم نے قنطاراً سونے چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو جو تم نے مہر دیا ہے اسے واپس نہ لو۔ تو اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ مہر میں زیادہ رقم مقرر کرنا یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ صحابیات، ازواج مطہرات اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ 500 درہم چاندی تھا۔ عام طور پر اس زمانے میں مہر کی رقم اس کے آس پاس ہوتی تھی، اور 500 درہم چاندی فی زمانہ تقریباً لاکھ روپیہ، 1.25 روپیہ بنتا ہے، تو اتنا مہر تو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی 10 لاکھ مہر، 50 لاکھ مہر رکھے یا اس سے زائد رکھے تو یہ بھی جائز ہے، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب مہر زیادہ رکھیں تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ صرف میں لوگوں پر اچھا تاثر دینے کے لیے رکھ رہا ہوں، میں دوں گا نہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے اور اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ ضرور دوں گا، اور انشاءاللہ یہ دینے سے سب کو برکتیں ملیں گی، مجھے بھی اور میری زوجہ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے یہ آیت پڑھ کے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اور آپ منع کر رکھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور آپ نے اپنا قول واپس لے لیا، اور آپ نے فرمایا اب جتنا بھی مہر مقرر کرنا چاہو تم مقرر کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جو تھا یہ اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے لیے نکاح کرنا مشکل نہ ہو جائے، مگر جب قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی آپ پر تو وہ اللہ والے قرآن کی آیت کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، تو آپ اس کی تعویل اور اس کا جواب پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مناسب نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا جب قنطارن کا لفظ ہے اور قرآن فرماتا ہے اگر تم نے کسی کو ڈھیروں مال دیا ہو تو اس سے واپس نہ لو، تو جب قرآن پاک ڈھیر مال دینے کی اجازت دیتا ہے تو میں کیوں روکوں؟ تو یہ آپ کی شان انصاف ہے اور آپ کے نفس مبارک کی پاکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب جدائی شوہر کی طرف سے ہو، اور اگر جدائی عورت کی طرف سے ہو، عورت رہنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں جب غلطی عورت کی ہو تو شوہر مہر واپس لے سکتا ہے، یعنی وہ کہے کہ میں آپ کو خلا دوں گا لیکن اس شرط پر کہ جو میں نے آپ کو مہر دیا ہے مجھے واپس کریں۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے گناہ سے۔ زمانے جاہلیت میں ایک فعل ایسے موقع پر کیا جاتا تھا، اس کا رد کیا گیا، کہ جب انہیں کوئی دوسری عورت پسند آتی تو وہ اپنی بیوی پر تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ وہ مہر لے چکی ہے واپس دے دے۔ اس طریقے کو اس آیت میں منع فرمایا اور اسے جھوٹ اور گناہ بتایا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ،
اور تم کیوں کر اسے واپس لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے خلوت میں مل چکے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی۔ وہ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بھلائی کے ساتھ روکنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خلوت صحیحہ سے مہر لازم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا۔ ان مراد یہ ہے کہ پہلے جب تک یہ ہوتا رہا اللہ تبارک و تعالی نے اسے معاف فرمایا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ کام کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی نے اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی کی ہو تو وہ فوراً اس سے جدا ہو جائے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے، یعنی جس سے باپ دادا نے نکاح کیا اس سے نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، مگر جو ہو گزرا، وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ اپنی ماں کے سوا باپ کی جو دوسری بیویاں تھیں، جسے ہمارے عرف میں سوتیلی ماں کہتے ہیں، تو باپ کے مرنے پر بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا، تو اس سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ انہو کان فاحشۃ و مقتا، وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، کیونکہ باپ کی بیوی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح تم اپنی سگی ماں سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے ہو تو سوتیلی ماں سے بھی نکاح کرنے کو حرام سمجھو۔ سورۃ النساء کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن و منور فرمائے۔